وعلى أعدائه أجمعين۔ مومنین کرام، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے تحف العقول عن آل الرسول۔ اس میں 12 معصوم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام، حضرت طہرہ اس میں شامل نہیں ہیں، 11 معصومین کے مختصر اور اہم اقوال پر مشتمل کتاب لکھی گئی ہے، بڑی مستند سمجھی جاتی ہے۔ تحف العقول عن آل الرسول، یعنی آل رسول کی طرف سے عقلی تحفے۔ یہ بڑے محدث گزرے ہیں، بحرانی، جن کی غالباً کتاب مدینۃ المعاجز کے نام سے معجزات پر مشتمل کتاب ہے، غالباً 4 ہندو میں، اردو میں ترجمہ بھی اس کا ہوا ہے۔ اس میں سب سے پہلے پھر وہی اپنا جملہ دہراؤں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں رسول خدا کو مخاطب کر کے کچھ کاموں کا حکم دیتا ہے اور کچھ کاموں سے اپنے رسول کو روکتا ہے۔ اصل مقصد ہم کو روکنا ہوتا ہے۔ اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر امیر المومنین سے خطاب کر کے کچھ کاموں کا حکم دیتے ہیں اور کچھ کاموں سے روکتے ہیں۔ روش خدا، رسول اور اماموں کی۔ خود امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی آخری وصیت میں امام حسن اور امام حسین سے خطاب کر کے کچھ وصیتیں کی ہیں۔ آپ ان وصیتوں کو پڑھ کے اندازہ لگائیں گے کہ اصل مخاطب ہم ہیں، ورنہ امام حسن اور امام حسین کی شان اس سے بالاتر ہے کہ ان کو اس طرح کے کاموں سے روکا جائے۔ اصل میں ہم کو روک رہے ہیں۔ اس سب سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین سے فرمایا، یا علی ان من الیقین اللہ ترضی احدا بسخط اللہ۔ خدا پر یقین رکھنے کی نشانی اور علامت یہ ہے کہ خدا کو ناراض کر کے کسی کو راضی مت کرو۔ یعنی جو شخص اپنی زندگی میں ٹھیک ہے یعنی لوگوں کو راضی کرنے کے لیے ایسا کام کرے جس سے خدا ناراض ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو خدا کی ذات پر بھروسہ اور یقین نہیں ہے۔ ان من الیقین اللہ ترضی احدا بسخط اللہ، یقین کی نشانی اور علامت یہ ہے اللہ ترضی احدا، کسی شخص کو تم راضی نہ کرو بسخط اللہ، اللہ کو ناراض کر کے۔ آپ اگر تھوڑا سا تجزیہ کریں گے، ہمارے سٹیجوں پر یہی کام ہو رہا ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے خدا کو ناراض کیا جا رہا ہے۔ جتنے آسان طریقے سے اور شارٹ کٹ ان کو منزل مقصد تک پہنچانے کی آپ کوشش کریں گے، اتنے ہی لوگ آپ سے خوش ہیں۔ وہ اس عالم دین کو کیوں بلائیں جو آپ کو یہ کہے کہ بھئی جنت میں جانے کے لیے یہ بھی کرنا پڑتا ہے، یہ بھی کرنا پڑتا ہے، یہ بھی کرنا پڑتا ہے، اس کو نہیں کرنا ہوتا، اس کو نہیں کرنا ہوتا، اس کو نہیں کرنا ہوتا ہے۔ اس کو کیوں نہ بلائیں جو کہے کہ جو مرضی کرتے پھرو۔ وہ امیر المومنین کی جو ہے نا وہ ایک ضربت کا ثواب بھی سب کو جہنم سے بچانے کے لیے وہ کافی ہے۔ بات پڑھتے ہیں کہ شب ہجرت امیر المومنین بستر رسول پر سوئے، یہ ایک سانس کا ثواب جو ہے وہ لوگوں میں تقسیم کیا جائے گا تو ان کے نجات کے لیے وہ کافی ہے۔ پھر مجھے کیا ضرورت ہے بھائی یہ مسجد بنانے کروڑ روپیہ لگا کے اور زکات بھی حج بھی کروں، مگر شیطان کو کنکریاں مارتے وقت جو ہے نا پامال بھی ہوں۔ یہ انتہائی خطرناک بات ہے کہ لوگوں کو خوش کرنے کی خاطر خدا کو جو ناراض کرتا ہے نا، اس سے زیادہ بدنصیب اس دنیا میں کوئی بندہ نہیں ہے۔
خدا پر اس کا ایمان نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے جو خدا کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کرے۔ وَلَا تَحْمُدَ أَحَدًا بِمَا آتَاكَ اللَّهُ، یہ ایمان ہے۔ اور ایمان کی علامت یہ ہے، یقین کی نشانی یہ ہے کہ خدا نے جو کمالات اور نعمتیں آپ کو دی ہے نا، ان کی وجہ سے اس کی کسی مخلوق کی تعریف مت کرو۔ اصل منعم حقیقی وہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ میں جو مدارس میں باتیں پڑھائی جاتی ہیں وہ آپ کو نہیں بتاؤں گا، آپ کتنے بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں، وہ جب تک شروع میں جو ہے نا وہ چند مہینے نہیں لگائیں گے یہ باتیں آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی۔ عام فہم یہ ہے کہ اس دنیا میں جو کوئی کسی کی تعریف کرے، میں آپ کی تعریف کروں، آپ میری تعریف کریں، ہم سب مل کے امیر المومنین کی تعریف کریں، دنیا میں جو بھی کسی کی تعریف کرتا ہے ان تمام تعریفوں کا اصل مستحق خدا کی ذات ہے۔ ٹھیک ہے، علی کی تعریف کرتے ہیں، علی کے علم کی وجہ سے، علی کی شجاعت کی وجہ سے، جن کمالات کی وجہ سے علی کی تعریف کرتے ہیں، یا علی کے استاد رسول خدا کی تعریف کرتے ہیں، یہ تمام کمالات رسول کو خدا نے دیے ہیں، علی کو بھی اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمد، جو بھی حمد دنیا میں کوئی کسی کی کرے اصل میں للہ کو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ جی آپ یقین خدا کی ذات پر بھروسہ یا یقین کی نشانی یہ ہے کہ اللہ تحمد عن بما آتاک اللہ، جو نعمتیں یا کمالات خدا نے تمہیں دی ہیں ان کی وجہ سے اس کی کسی مخلوق کی تعریف مت کرو۔ تمام نعمتوں کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ ذات ہے۔ وَلَا تَذُمَّ أَحَدًا عَلَى مَا لَمْ يُؤْتِكَ اللَّهُ، جو جس چیز سے خدا نے تم کو محروم رکھا ہے نا، اس کی وجہ سے وہ کہاوت تو ٹھیک نہیں ہے، وہ کہتے ہیں گھوڑے کا غصہ لگام پر اتارا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، خدا نے اگر تمہیں کسی نعمت سے محروم رکھا ہے نا، اس محرومی کی وجہ سے لوگوں کو برا بھلا نہ کہو۔ خدا اصل نعمت دینے والا خدا ہے، نعمتیں دینے والا بھی خدا ہے، نعمتیں سلب کرنے والا بھی خدا ہے۔ لہذا اگر خدا نے تجھے کوئی چیز دی ہے نعمت، اس کی وجہ سے اس کی مخلوق کی تعریف نہ کر، اور اگر خدا نے تجھے کچھ نہیں دیا تو پھر اس کی وجہ سے خدا کا غصہ اس کے بندوں پر مت اتارو۔ وَاللَّهُ تَذُمَّ أَحَدًا عَلَى مَا لَمْ يُؤْتِ فَإِنَّ الرِّزْقَ لَا يَجُرُّهُ حِرْصُ حَرِيصٍ، رزق جو ہے نا، رزق وہ لالچ آدمی کی لالچی کی وجہ سے اس کے پاس رزق ڈھونڈی نہیں آتی، یہ اللہ دیتا ہے۔ البتہ وہ خدا کا وعدہ یہ ہے، روٹین دستور اس کا یہ ہے، معمول اس کا یہ ہے کہ انسان کو اس کی محنت کے مطابق جو ہے نا وہ کیا ہے، اس دنیا میں، البتہ اس دنیا میں یہ کچھ وہابی ہے نا، وہابی وہ کہتے بندے کے مرنے کے بعد کسی کا کوئی کام آپ کے مرحوم کو کام نہیں دیتا۔ کراچی میں ایک رسالہ چھپتا تھا تکبیر، اس کا ایڈیٹر، چیف ایڈیٹر سلام الدین ایوبی تھا۔ وہ میں نے نوائے وقت میں اس کا وصیت نامہ پڑھا تھا۔ اس نے مرنے سے پہلے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد یہ سموم کے نام سے، پتہ نہیں 40 روپے کے نام سے یہ جو بدعت کرتے ہیں اور ان سے پرہیز کیا جائے، کچھ نہ کیا جائے۔ پنجابی میں کہتے ہیں نا، مر گیا بردود فاتح نہ درود۔ بابا تو مر گیا ہے، قرآن ختم کریں گے، اس کا ثواب تیرے روح کے لیے ہدیہ کریں گے تو یہ ثواب ملے گا۔ وہ اس عقیدے سے محروم ہے، ہاں اس عقیدے سے وہ محروم ہے۔
یا بندہ اچھا، وہ لوگ اس آیے کریمہ کو اپنے اس غلط عقیدے کی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ خدا فرماتا ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو اس کی محنت کا صلہ ملتا ہے۔ یہ بھائی قرآن آپ پڑھیں اس کا ثواب مرحوم کے ملے، یہ اس آیت کے خلاف ہے۔ حج آپ کریں اس کا ثواب فلان کو ملے، نمازیں آپ پڑھیں اس کا نام فلان پڑھیں۔ وہ نادان آدمی، یہ آیت دنیا کے بارے میں ہے۔ خدا کا منکر بھی اگر وہ کوشش کرے گا، محنت کرے گا، وہ چاند تک پہنچے گا۔ رسول کا منکر بھی کوشش کرے گا، وہ چاند تک پہنچے گا۔ سلمان فارسی علی کی کھیت ہے، علی جا کے اگر محنت نہیں کرے گا، اسی دیکھتے دیکھتے گندم نہیں اگے گی۔ وہ وہاں ہے نا مدینے میں باغ سلمان فارسی ہے، لوگ وہاں جاتے ہیں، اس کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ہم حاجیوں کو سناتے بھی ہیں کہ وہ امیر المومنین کھجوروں کی ٹوکری اٹھائے ہوئے تھے اور اس میں سے ایک ایک دانہ وہ رسول خدا جو ہے وہ دباتے جاتے تھے، آگے بڑھتے تھے، وہ اگ جاتا تھا، تیسرے کے وہ اس طرح کھجوروں کا باغ ابھی بھی باغ سلمان فارسی کے نام سے مشہور ہے۔ اچھا بھائی، علی اور رسول جا کے کھجور کی گٹھلی جو ہے وہ نہ دبائیں اور ایک دعا کریں تو وہ ایک گھنا باغ بن جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، جو محنت کرے گا وہ پاس ہوگا، جو محنت نہیں کرے گا وہ فیل ہوگا۔ یہ بات ہو رہی ہے، یہ نہیں کہ آپ اپنے مرحوم والدین کے لیے قرآن پڑھیں گے اس کا ثواب ان کو نہیں ملتا ہے۔ یہ دنیا کے بارے میں ہے، اس کو لے جا کر انہوں نے آخرت پہ فٹ کر دیا ہے کہ ایک آدمی کے مرنے کے بعد آپ جو مرضی کریں اس کی طرف سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ رزق لا یجرہ حرص حریص، رزق و روزی وہ کسی حرص کرنے والے، طمع کرنے والے اور لالچی کے لالچ کی وجہ سے وہ رزق و روزی نہیں آتی۔ بندے کی محنت اور خدا کا لطف و کرم، یہ دونوں، کئی لوگ یہاں اس طرح بہت محنت کرتے ہیں لیکن رزق و روزی اس کو دینا اس کے مفاد میں نہیں ہے، لہذا اللہ تعالیٰ اس کو رزق و روزی نہیں دیتا۔ جن کے بارے میں خصوصاً یہ بہت پیچیدہ بحث ہے۔ بہرحال یہ حرص کرنے والے کا حرص یا لالچی آدمی کے جو لالچ ہے وہ رزق کو کھینچ کے نہیں لاتا، یہ بندے کی محنت اور اللہ کا لطف و کرم۔ وَلَا تَصْرِفُوا كَرَاهَةُ طَارِحٍ، آپ محنت کرتے ہیں، وہ ایک آدمی ان کو پسند نہیں کرتا، یہ ایک آدمی کی ناپسندیدگی وہ کسی کے رزق و روزی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ ان اللہ بحکمہ و فضلہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے وہ اٹل فیصلہ اور اپنے فضل و کرم کی وجہ سے دیا راحت اور سرور، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کی ذات پر یقین میں رکھا۔ وہی آدمی خوشحال ہوتا ہے جس کو خدا کی ذات پر یقین ہو اور اس کے ہر فیصلے پر وہ راضی ہو۔ وَجَعَلَ الْهَمَّ وَالْحُزْنَ فِي الشَّكِّ وَالسَّخَطِ، اور وہ آدمی ہمیشہ مغموم فکر مند رہتا ہے اور آسودہ رہتا ہے جو خدا کے بارے میں شک کرتا ہو یا خدا کی ذات سے ناراض رہتا ہو۔ وہ کبھی جو خدا سے ناراض رہتا ہے وہ کبھی بھی اس دنیا میں نہ خوشحال رہ سکتا ہے اور نہ راضی رہ سکتا ہے، اپنے آپ کو بھی کوستا رہتا ہے اور آپ خدا کے خلاف بھی زبان درازی کرتا رہتا ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و آل محمد، یا اللہ یا اللہ۔